بك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت محترم و مکرم سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید میں سے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، آج کا عنوان ہے ایصال ثواب پر کہ جب بندہ حالت ایمان سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہاں کیا معاملہ پیش آتا ہے، اور جو دنیا میں رہنے والے ہیں وہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، جب ایک انسان مرد مومن اس فانی دنیا سے جاتا ہے، حالت ایمان میں جاتا ہے، تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رسول اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، اب ایصال ثواب کیا ہے؟ جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اس کے جو لوائقین ہیں اس کے لیے قرآن کریم کی محفل کرواتے ہیں، اس کو قبر میں ثواب پہنچتا ہے، قرآن خوانی کرواتے ہیں، اس کو قبر میں ثواب پہنچتا ہے، اس کے لیے نوافل پڑھتے ہیں، اس کو قبر میں ثواب پہنچتا ہے، ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کو قبر میں ثواب پہنچتا ہے، اس کے لیے حج کرتے ہیں، اس کو قبر میں ثواب پہنچتا ہے، اس کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کو ثواب پہنچتا ہے، اس کے لیے مسجد بناتے ہیں دنیا میں، قبر والے کو ثواب پہنچتا ہے۔ جو مر جاتا ہے اس کے لوائقین کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے لیے حج کرتے ہیں، اس کے لیے قربانی کرتے ہیں، اس کے لیے کنواں کھدواتے ہیں، کسی کو کسی کے لیے کوئی نیک کام کرتے ہیں، تو اس سب چیزوں کا ثواب قبر والے کو پہنچتا ہے۔ تو حضرات محترم، جب انسان اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے تو اس کے لواحقین یہی کرتے ہیں، اس کے لیے قرآن خوانی کروا دی، ذکر اذکار کروایا، درود پاک پڑھا تاکہ اس کو ثواب پہنچا۔ اب کیسے ثواب پہنچتا ہے ان کو؟ اب جب انسان
فرشتوں کے ذریعے بھی اللہ حضرت جلال مرنے والے کو ثواب پہنچا رہا ہے۔ اب ایک وہ ہے شخص جو مر جاتا ہے، اس کی وجہ سے زندوں کو ثواب ملتا ہے۔ وہ کیسے ان کو ثواب ملتا ہے، وہ کیسے ان کی جو ہے نا کہ دیکھ بھال کر رہا ہے؟ تو حضرات محترم، جب ایک اللہ کا ولی دنیا سے گزر جاتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ ذوالجلال جلال اس کے صدقے، اس کے جو لواحقین ہیں، اللہ اس کے اوپر اپنا کرم فرماتا ہے، اللہ اپنا فضل فرماتا ہے، اللہ اپنی مہربانی فرماتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جو مرنے والا ہے اس کے صدقے اللہ دنیا والوں پہ کیسے کرم کرتا ہے، کیسے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ حضرات زیبا گھر ذرا توجہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، آپ دونوں سفر پہ جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک بستی سے گزر ہوا گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے خضر علیہ السلام کو کہ ہمیں بھوک لگی ہے کہ بستی والوں سے کھانا مانگ لے۔ جب بستی والوں سے سوال کیا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا دے دو، لیکن بستی والوں نے خالی موڑ دیا۔ سیدنا خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں ایک دیوار گھرنے والی تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھی دیوار۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے نبوت والا ہاتھ لگایا ہے، دیوار سیدھی ہو گئی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے خضر، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ دیوار گرنے والی تھی، آپ نے سیدھا کر دیا ہے۔ گرنے دیتے یا اس کی سیدھے کرنے پہ اجرت لے لیتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تاکہ ہم کھانا کھا لیتے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، تجھے نہیں پتا یہ میں نے کیوں سیدھی کی ہے دیوار؟ کیونکہ یہ تو بچے دیکھ رہے ہو، یہ دونوں بچے یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ پڑا ہے، اگر یہ دیوار گھر جاتی، بستی والے خزانہ لے جاتے، یہ یتیم بھوکے مر جاتے۔ اللہ حضرات محترم، سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا ہے، جب یہ بڑے ہو جائیں گے اس کو خزانہ مل جائے گا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس کا باپ تھا یا آبا و اجداد میں سے کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا، مرد صالح تھا، مرد کلندر تھا۔ وہ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ چھوڑ کے گیا تھا۔ اس نے دعا کی تھی اے میرے ذوالجلال، میں خزانہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، میرے اللہ جب یہ بڑے ہو جائے ان کو خزانہ دے دینا۔ اب دیکھیں حضرات محترم، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے تو دیکھو کہ اس کی برکت سے دنیا والوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ کتنی اللہ کی بڑی شان ہے، اللہ کتنی کرم کر رہا ہے۔ تو یہی نہیں بلکہ درخت جو ہے، درخت یہ بھی مرنے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وہ کیسے پہنچاتے ہیں درخت مرنے والے کو فائدہ؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ درخت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پرندے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، روح زمین پہ ذرا ذرا اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے پتہ ہے کیوں عذاب ہو رہا ہے کہ ایک جب پیشاب کرتا تھا اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وہ کہتا تھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دوسرا چغل خوریاں کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، اس غیبت کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شان کے مالک ہیں، چلتے تو زمین پر ہیں لیکن زمین کی تہ تک دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے زمین کے اندر۔ حضرات محترم دیکھو یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا جنازہ پڑھایا ہے، جنازہ پڑھانے کے بعد قبر کے اندر دفن کیا ہے۔ قبر میں جب مٹی ڈالی گئی ہے، اللہ کے محبوب نے اپنے صحابی کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس کے درجے بلند فرما دے۔ اللہ کے محبوب ایسا ایسا زمین پر چل رہے تھے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ زمین پر پورا قدم کیوں نہیں رکھتے، آپ ایسا ایسا کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ معاذ کے جنازے پہ اتنی اللہ کی طرف سے فرشتے اترے ہوئے تھے کہ میں محبوب کو زمین پر پورا قدم نہیں رکھنا ہو رہا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس صحابی کا اللہ کے محبوب جنازہ پڑھے اور اتنی فرشتے آئے ہوئے ہوں، زمین پہ پورا قدم نہیں رکھ سکتے اللہ کے محبوب، اتنی فرشتے آئے ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تجارت کی غرض سے کہیں گئے ہوئے ہیں، 5 مہینے کے بعد واپس آئے، 5 مہینے کے بعد واپس آئے، کیا سنتے ہیں کہ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ وصال فرما گئی ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں اللہ کے محبوب کے پاس گیا ہوں، یا رسول اللہ میں سفر میں کیا ہوا تھا، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے، میں اس کے ایصال ثواب کے لیے کیا کروں جس کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہو، اس کے اوپر کرم ہو، اس کے اوپر اللہ کا فضل ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 2 روایتوں میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے یہ یہودیوں کے پاس جو کنواں ہے یہ خرید کے اپنی ماں کے نام وقف کر دے، مسلمان پانی پیئیں گے اس کا ثواب تیری ماں کو ملتا رہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ آپ کنواں کھدوا لیں، اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ کر دیں تاکہ جب تک کنواں رہے گا مسلمان پانی پیئیں گے، تیری ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو حضرات محترم دیکھو کہ کن کن چیزوں سے مرنے والے کو ثواب مل رہا ہے، اللہ اس کے درجے بلند کر رہے ہیں، اللہ اس کے اوپر کرم کر رہا ہے، اللہ فضل کر رہا ہے، یہ اس کی شان نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل سے پوچھا ہے تم جب روح قبض کرتے ہو کتنی عذاب دیتے ہو، کتنی تکلیف دیتے ہو؟ اسرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ مل مل کا کپڑا ہو، مل مل کا کپڑا ہو جو کانٹوں والا درخت ہو اس کے اوپر بچھا دیا جائے، پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے، جب اس کپڑے ہو جاتے ہیں فرشتہ
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اللہ کے محبوب زاروں قطار رو رہے تھے۔ اسرائیل پوچھتے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جب آپ نے عذاب بتایا ہے مجھے اپنی امت یاد آ گئی ہے، مجھے اپنی امت یاد آ گئی ہے۔ میری امت کے ساتھ کیسا ہوگا؟ میری امت کیسے یہ درد برداشت کرے گے؟ اسرائیل علیہ السلام جب یہ درد و کہانی سنائی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے اے اسرائیل جتنی تکلیف دینی ہے، جتنی عذاب دینا ہے، وہ سارا عذاب مجھے دے دے، لیکن میری امت کو عذاب نہ دینا۔ تو حضرات محترم، جب انسان زندہ ہے تو قبر کی تیاری کرے، موت مانگے نہیں بلکہ موت کی فکر کرے، اس کی تیاری کرے۔ جب اللہ ذوالجلال نے اس موت کو بنایا ہے تو اللہ ذوالجلال نے اس موت کو 1000 پردوں میں چھپایا ہوا تھا۔ کتنی؟ 1000 پردوں میں اللہ نے موت کو چھپایا ہوا تھا۔ فرشتوں نے عرض کی میرے مالک ہمیں وہ منظر تو دکھاؤ، وہ موت کیسی ہے؟ اللہ نے کہا آپ موت کو نہیں دیکھ سکتے، یہ کیسی موت ہے جو 1000 پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ جب فرشتوں نے بار بار کہا ہے میرے ذوالجلال ہم نے موت کو دیکھنا ہے، جب میرے اللہ نے پردے ہٹائے ہیں تو موت نظر آئی ہے۔ اللہ کے نوری فرشتے 200 سال تک بے ہوش رہے، 200 سال تک فرشتے بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا ہے فرشتے کہتے ہیں میرا اللہ یہ تیری قدرت ہے، تو ہی جانتا ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب جس موت سے فرشتے بھی ہوش ہو گئے ہیں وہ موت کس پر آنی ہے؟ میرے اور آپ پر وہ موت آنی ہے۔ جب میرے اور آپ پر یہ موت آنی ہے تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے اوپر، جب اللہ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں مردے کو۔ اب تو کہتے ہیں جو دنیا میں مر گیا وہ تو زندہ نہیں ہے، لیکن وہاں کیسے زندہ ہو گیا؟ ہاں تب تک مرتا ہے جب تک وہ قبر میں نہیں جاتا، جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے۔ جب اللہ کے حکم سے اٹھتا ہے تو وہ آنکھوں کو مسلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو ایسے پتا چلتا ہے کہ جیسے ابھی مغرب کا وقت ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، مغرب کا وقت ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، اس کو بس یہی منظر نظر آتا ہے۔ تو جب فرشتے سوال جواب کرتے ہیں، اگر وہ مرنے والا مومن ہے تو وہ منظر کو کراس کر جاتا ہے، بلکہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا اور آخرت کے مناظر دیکھے ہیں، میں نے جتنی دنیا اور آخرت کے مناظر دیکھے ہیں اور سب سے بڑا مناظر جو مشکل ہے وہ قبر ہے۔ اب جس کے بارے اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی مشکل جگہ جو ہے وہ قبر ہے، اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال امام